اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے کرتا ہوں کہ جس کی آیتوں میں صداقت و حقانیت کا راز پنہا ہے، کہ جو دافع بلیات، حل المشکلات، شافع ارواح بھی ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے اتحادی اور چیلنج بھی ہے، کہ جس کی جامعیت و معنویت ہر صاحب علم و عمل، فکر و نظر پر واضح ہے، کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، کہ جس کا سننا بھی ثواب ہے، کہ جس سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کی ترجمانی کی ہے کہ تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی، تعظیم جس نے کی ہے رب کے کلام کی، جاگیر اس کو مل گئی دارالسلام کی۔ جس کا پڑھنا، جس کا سننا، جس کا دیکھنا بیکار ثواب ہو، بنی ہے وہ حصہ آج عظمت اسی قرآن کی۔ آئیے اسی قرآن سے ہم اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور میں تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں ایک مشہور و معروف قاری کو، کہ جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت قاری محمد آزاد طالب صاحب مدد اللہ العالی ہے۔ میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے دل لگاؤ اے مسلمانوں، خدا جہاں میں آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ حضرت اقدس حضرت قاری محمد طالب آزاد صاحب۔ ایک ہلچل سی مچی ہے مصر کے بازاروں میں، ایک ہلچل سی مچی ہے مصر کے بازاروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں۔ ایک ہلچل سی مچی ہے مصر کے بازاروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، اور جو بھی سنتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جو بھی سنتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، نہ جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ حضرات گرامی، آپ تھے حضرت اقدس حضرت قاری آزاد طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ حضرات کے سامنے بہت اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف اور نعت خوانی کی جائے تو وہ ہیں مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار رحمت للعالمین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، فخر رسول، نازش ہر دو جہاں، سیاح لامکاں، سرکار کی وعا، احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کے بارے میں کبھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو کبھی عاشق رسول حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشِ روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، اور وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً اس کو امیوں میں اٹھایا گیا۔ حاضرین محفل، جب یہ سلسلہ ایک شاعر تک پہنچتا ہے اور وہ یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے، کہ ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے، تو ایک کم سو ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ آئیے اس ذات پاک کا پاکیزہ تذکرہ کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں میرٹھ کی سرزمین سے چل کر آئے ہوئے ایک مہمان شاعر جناب قاری محمد اعظم میٹھی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں اس شعر کے
ساتھ کہ سکون کے لیے عشق نبی میں کھو جائے، سکون کے لیے عشق نبی میں کھو جائے، چلو مدینہ چلے اور وہی کے ہو جائے، اٹھے تو کلمہ نام نبی ہو ہونٹوں پر، اٹھے تو کلمہ نام نبی ہو ہونٹوں پر، انہی کا ذکر سنے سنتے سنتے سو جائے۔ شاعر اسلام قاری محمد اعظم میٹھی صاحب مائک پر۔